تحریک انصاف ویسے تو آپ سمجھ لیں کہ 2 سال سے احتجاج میں ہی ہے، تو یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج ہے اس کی افیکٹنس تو آپ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ تو آپ دیکھیں کہ ان کو ہر ہفتے جو پولیس اور جس طرح یہ فسطائیت، اور آج بھی دیکھیں انہوں نے دو خواتین تھیں، تنزیلہ عمران اور وہ بچیاں تھیں، ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. ہمارے 2 MPs کو سرگودا سے گرفتار کیا. جنوبی پنجاب میں انہوں نے شعیب کرنل کے ہمارے MPs ان پہ گھر پہ دھاوے بولے، اور اس کے بعد نادیہ کھر ہیں ان کو گرفتار کیا. یعنی آپ ان کی فسطائیت دیکھیں نا ریحان صاحب کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اچھا ہم تو احتجاج میں ہی ہیں. ہمارا تو اب ان کے ساتھ، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو یہ بتا دوں واحد جماعت ہے جو 2 سال سے فسطائیت کا شکار ہے اور ان سے ٹوٹ نہیں رہی. نہیں تو آپ خود دیکھیں کہ جس سر جماعت ایک ایسے وقت میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل ظلم ہوتا ہے، امینڈمنٹس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دا ویری سیم ٹائم پارلیمان کی خصوصی کمیٹی میں آپ ہی کے ملک عامر ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اگری کرتے ہیں اس ڈرافٹ کے ساتھ جو ڈرافٹ کنسنسس ڈرافٹ بنا کے خصوصی کمیٹی سے آج منظور ہوا ہے. تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف از ویری مچ آن بورڈ، دوسری طرف وہی PTI کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ملک احمد خان صاحب؟ اچھا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ تھوڑی سی میں آپ کی یہ اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ عامر ڈوگر صاحب نے وہاں پہ بالکل ان سے ایگری نہیں کیا، اور ہمارا ڈسینٹنگ نوٹ اور وہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی نہیں لیکن سر بیرسٹر گوہر صاحب نے آج جو مولانا کے گھر کے باہر میڈیا ٹاک کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرافٹ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی سے منظور ہوا ہے یہ وہی ڈرافٹ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ڈیلیبریشنز کر رہے تھے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے تو ہمیں خبر پہنچی کہ یہ منظور ہو گیا ہے. تو ڈرافٹ تو وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے جس پہ ایگری کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایگری کرنے کا جی کل پتہ چلے گا جب ایک وفد مل رہا ہے بانی PTI کے ساتھ، اس کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تک ایسی کوئی گرین بات سگنل مل گیا ہے سر ملاقات دوسری کے لیے؟ بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو جی میں عرض کر رہا ہوں نا جی دوسری بات جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ امینڈمنٹس یہ منظور کروا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان امینڈمنٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی جب آپ MNAs کے گھروں پہ چھاپے مار کے، آپ MNAs کی فیملیز کو اٹھا کے، آپ سینیٹرز کے گھروں پہ چھاپے مار کے، اور آپ لوگوں کی پارٹی کی وابستگی کو توڑ کے جب یہ کریں گے تو کیا آپ پوری دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کا یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا ان لوگوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ یہ دوسری پارٹیز یہ بالکل درست فرما رہے ملک احمد خان صاحب. آئی فلی انڈورس دس. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوئی لیجیٹمیسی یا ایفیکٹیونیس نہیں ہوگی اگر ایسی توڑ پھوڑ ہوگی. آئی اسٹرانگلی ایگری ود یو. لیکن بات یہ ہے سر کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، اور اس پہ PTI ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، آج بلاول صاحب پھر پہنچے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اسی وقت کے جس وقت PTI کے لوگ وہاں پر تھے، اور پھر بلاول صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات کی کوشش ہوگی کہ کل بانی PTI سے ہو جائے. تو کنسنسس تو ڈیولپ کرنے کی کوشش بھرپور ہو رہی ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کنسنسس نہیں ہوگا اور اس طرح کا ماحول ہوگا جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر تو یقیناً اس کی لیجیٹمیسی کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہوں گے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو اس کی کریڈیبلٹی، لیجیٹمیسی اس پہ سوالیہ نشان نہیں، یہ بالکل ہوگی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ بیک اپ پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکھ دیا. پہلے ہمارے ممبرز کے گھروں میں یہ داخل ہوئے، اچھا ان کو اغوا کیا گیا، فیملیز کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کنسنسس نہیں ہوا. اور یہ ہمارا ایک وفد جا رہا ہے، وہ PTI بانی PTI سے ملیں گے، مجھے بھی ابھی اطلاع ملی ہے. تو میں یہ آپ کو ایک اور عرض کر دوں سر، اب بات یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اچھا یہ ایک ٹیکنیکل اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی پارلیمنٹ ہے وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. کیا پارلیمنٹ امینڈمنٹ لوٹے بنا کے کر سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ جو امینڈمنٹ کر سکتی ہے وہ اس شرط پہ کر سکتی ہے کہ دوسری پارٹی کے بندے توڑے جائیں؟ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے ہی فارم 47 کی پیداوار. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. 8 فروری کو ترکی سے بڑا انقلاب آیا جو کہ انہوں نے ڈکار بھی نہیں لیا اور ہضم ہو گیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کیا, آپ کی جو اسپیشل سیٹس ہے ان پہ جو انہوں نے حال کیا, سپریم کورٹ کی جو ورڈنگ تھی اس کے بعد تو اس الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, جس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی صحیح تشریح نہیں کی. تو میرے خیال میں یہ پتہ نہیں یہ کیوں اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سو کالڈ سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے اور جو ان کی گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے اور ان کی گورنمنٹ. دیکھیں ملک احمد خان صاحب, اس بات کا جواب تو آپ ہی دیں گے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ہی کمیٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس پوری مشاورتی عمل کا حصہ ہے, اور ظاہر ہے کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے تو حکومت نہیں کرا پائے گی, اور نمبرز جو ہیں وہ تب تک پورے نہیں ہوں گے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب ایٹ لیسٹ ساتھ نہیں دیں گے اس حکومت کا. تو مولانا سے جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, ویئر از ہی اسٹینڈنگ ناؤ, اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ کل تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ خاصا جو کنسنسس والا معاملہ ہوتا ہوا نظر آیا, لیکن ابھی پوزیشن کیا ہے سر؟ ہو رہی ہے مولانا صاحب سے جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے, دیکھیں مولانا صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنے میں تو وہ خود آزاد ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جس طرح ان کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا میجر کردار تھا کہ اس کی مزید شکل بگاڑنے میں وہ کو اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ میری ذاتی رائے ہے, چونکہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب انشاءاللہ اس دفعہ ٹھیک ہی فیصلہ کریں گے, لیکن وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. ہماری باتیں, ہماری ڈائیلاگ, ہماری بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن اب ان کے فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے. کو ہم نے تو ان کے فیصلے کی طاقت یا اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہے جی کہ ہم نے ان کا کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یا آئین جو 73 میں ایک متفقہ آئین اس پاکستان کو, اس ملک کو ملا, اس میں ان کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم از کم اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ اس کی اس طرح شکل نہ بگاڑی جائے کہ 73 کے آئین میں کچھ بچے ہی باقی نہ, آپ اس کی شکل ہی اس طرح بگاڑ کے رکھ دیں. اچھا, اس بات کے کتنے امکانات ہیں ملک احمد خان صاحب کے جو بھی مسودہ پارلیمان میں منظوری کے لیے آئے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا جو اتفاق ہے وہ بھی ہو جائے, اس بات کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں, آئین کی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ پارلیمان کا بنیادی حق ہوتا ہے, لیکن کس وقت ہوتا ہے؟ 2 طریقے ہیں اس کے. جب ساری جماعتیں کنسنسس پیدا کر لیں جس طرح 73 میں ہوا تھا, یا پھر اس جماعت کے پاس جو امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے اس کے پاس اپنی عددی اکثریت ہو. یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جی پاکستان تحریک انصاف, پوری فیڈریشن کی علامت ہے, اس کے تو یہ بندے توڑ رہے ہیں, ان کو تو یہ جبر اور فسطائیت کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور جبر اور فسطائیت کے زور پہ بندوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, ایم این ایز کو ایز اے کارپوریشن کے کونسلر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس غیر آئینی طریقے سے اور غیر آئینی ترامیم کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا چاہیے, کیونکہ ان کی لیجیٹیمیسی نہیں رہنی, ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. دیٹ آئی ایگری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کتنے امکانات ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے نا, پی ٹی آئی بھی اس پہ اس کے حق میں فیصلہ دے دے, ووٹ دے دے. کیا یہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر, میں کہہ رہا ہوں سر کہ کنسنسس کے کتنے امکانات ہیں سر؟ دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, اب کنسنسس ہم ان سے کیا کریں, مہینہ تو ہوا انہوں نے ہمیں چیئرمین سے نہیں ملنے دیا, ملاقات پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان بے گناہ گھریلو عورتوں پہ انہوں نے 10 مقدمات کر دی ہیں, اور ہر ہمارے ایم پی ایز ایم این اے سب پہ درجنوں مقدمات ہو چکے ہیں. ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لاہور میں احتجاج ہوا ہے 3000 سے زیادہ شیل تو اس لوگوں پہ اس احتجاج میں مارے گئے.
اب ہم دیکھیں ان سے ہم کیا ہم ان سے بات چیت کریں یا کنسنسس کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد کی اس کے لیے ایک خوشنودی کے لیے یہ تو اس طرح سمجھے کہ مارشل لا میں یہ ہوتا تھا کہ پیرلل عدالتیں بنتی تھی, سپیڈی ٹرائل ہوتے تھے, فوجی عدالتیں ہوتی تھیں. یہ تو اب کانسٹیٹیوشن عدالت کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے جا رہے ہیں. جب ایک پرٹیکولر بینچ بن جائے گا تو باقی سپریم کورٹ کیا کام کرے گا؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ ان تمام تر آئینی ترامیم کی روح کیا ہے, کانٹینٹس کیا ہے, اس میں میلا فائڈی ہے, اس میں بد نیتی ہے. بہت بہت شکریہ.